ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے ضرور دبائیں۔ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاءاللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو۔ اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کے اور یہ جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی۔ میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا۔ اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام۔ اس نے، میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی۔ اس نے کہا یہ سن لینا۔ اس نے گھر میں جا کے لگا لی، اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا، تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی۔ کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے۔ کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی۔ تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا۔ کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی۔ یہ کون ہے؟ کہا میرا استاد ہے۔ کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے، تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں۔ کہا ہاں بی بی، توبہ تو سب کی قبول ہے۔ کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ۔ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراویح میں، اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے، اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی۔ عورتوں کے اس میں جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی، 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی۔ ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے۔ توبہ ایسی چیز، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کر لو۔ پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے، تو ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر۔ تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو۔ میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع کیا، وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے، سندھی وڈیرے، تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا، تو وہاں آگے سارے، تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی، میں نے بیان کیا، وہ بیان میں روتا رہا۔ جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ، میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش، شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے، تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ، اللہ سائیں توبہ۔ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں۔ گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں، کہ توبہ تہدم ما کان قبلہ، کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی۔
शैतान एक रास्ते से आता है, क्या फ़ायदा तौबा का, इधर करता हूँ इधर टूट जाती, क्या अरे फ़ायदा, देखो ये फ़ायदा नज़र आए कि नहीं, दो फ़ायदे तो दिखाएं, एक सजदे में मरी है और एक सारी ज़िंदगी गुनाह करके ज़ोहर से मगरिब तक का हिस्सा उसने तौबा का गुजारा है और गया जन्नत में। कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूँ, अल्लाह कैसे माफ़ करेगा, अल्लाह बड़ा करे, अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, हमारा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तो कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज़ है ना कि डरने की, हाँ डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। वो नहीं था चरवाहा मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कह रहा अल्लाह सैया तू आवे आ, तेरी जुआ कड्डा, तेन तेल लावा, तेन कंघी करा, तेन रोटी खवावा, तेन दूध पिवावा, ये अल्लाह से बातें कर रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बदबख्त ये क्या कह रहा है, कह रहा है अल्लाह तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें तेल लगाऊं, तेरी जुएँ निकालूं, तेरी कंघी करूं, तुझे बकरी का दूध पिलाऊं। तो वो तो बेचारा डर के रोने बैठ गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, मूसा तूने तो मेरा यारी मुझसे दूर कर दी, मुझे तो उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, तूने ये किया, जा उसको खुश करके आया जैसे नाराज़ करके आया। चलो इस रिवायत में तो कोई ऊंच नीच हो सकती है, कच्ची पक्की बात हो सकती है, लेकिन मेरे नबी की सही हदीस बता रहा हूँ। मेरे नबी मस्जिद में सहाबा हंस रहे थे तो आपने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम जानो तो तुम्हारा हंसना बंद हो जाए, रोना ज़्यादा हो जाए। तो सब सहाबा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। आप ये कहकर वापस मुड़े, दरवाजे तक नहीं पहुँचे थे कि जिब्रील आ गया कि मेरे महबूब तूने मेरे बंदों को इतना ज़्यादा डरा दिया मुझसे, जा वापस जा, जैसे रुलाया है ऐसे ही हंसा के आ। अल्लाह पाक तो हमारे मालिक खालिक, हमारे मेहरबान हैं। अल्लाह को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? तो जब कभी तौबा टूट जाए, अल्लाह के वास्ते मायूस ना होना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर। तो जब कभी तौबा टूट जाए, अल्लाह के वास्ते मायूस ना होना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना। पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए, पता नहीं कौन सी तौबा पक्की हो जाए। तो नियत करते हो सारे भाई? अब बहुत बड़ा मजमा आए हो, छोटा सा, दो छोटे से तबलीग के काम। एक जुमेरात को मरकज में जाओ, एक 3 दिन हर महीने लगाओ, हर महीने किसी भी जमात के साथ चले जाओ, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। जिस जमात में 3 दिन मैंने लगे और मैंने कहा भाई 4 महीने लगाऊंगा, 4 महीने अल्लाह ने तकदीर लिखी थी, तो मैं आगे चला गया रायमंड से मिल गई जमात, सारे अनपढ़, सारे बड़ी उम्र, मेरी उम्र 18 साल और सब 40 साल से ऊपर, 60-70, और सब अनपढ़ और सब डेरा इस्माइल खान के देहाती, और इतने गुस्से वाले की जमात में रोज लड़ाई होती थी। एक आदमी चाय नहीं पिया करता था, तो वो रोजाना कहता चाय क्यों बनाई है, मेरी चवानी वापस करो, 4 आने मेरे वापस करो। तो 4 आने रोजाना वापस लेता था, बाकायदा 4 आने उसको रोजाना वापस किए जाते थे कि मैं चाय नहीं पीवनी, मेरी चवानी वापस करो। और जमातों में झगड़ा होता है कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, उस जमात में झगड़ा होता था कि खाना अच्छा क्यों बनाया, इस पे लड़ते थे कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। और ख़र्चा कितना हुआ था? 1 महीने का सफ़र, जाना आना, बस का जाना बस का आना। और उस ज़माने में कोई खाना खिलाने वाले सब खुद पकाया, 2-4 जगह कहीं ज़ियाफ़त हुई, 27 रुपये टोटल खर्च हुआ था। क्या ज़्यादा खर्चा है, रोज़ लड़ाई, रोज़ लड़ाई। एक उसमें रामगढ़ था, उसको अजान का बड़ा शौक़ था, वो जाती अजान देनी शुरू करती। ओ भाई अल्लाह के वास्ते, अब भाई तो मस्जिद के मामले में दखल ना दे, क्यों ना दूँ, गर्दन लंबी होगी, मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी, मैं तो दूँगा। तो अमीर भी चिट्टा अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़, मतलब अजीब वो नमूना थी जब।
یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے، تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت۔ علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، علماء ہیں، تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت۔ ایمان کیسنا بنا۔ میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا اور مسجد میں، تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے، کتنا سفر تھا؟ میں نے بتایا، کہنے کہ آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا۔ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت سیکھا، بہت سیکھا۔ وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر، اپنی چاہتیں، اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ، لیکن جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی۔ تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ، ویکنڈ چلے جاؤ، یہ نہ دیکھو کون ہے کون، چلے جاؤ، اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے۔ اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہے، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ بہن بھائی لڑے ہوئے ہو، ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا۔ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا، کوئی اور ہے بھی تجربہ کار، گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے، نہیں؟ وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے، میٹنگ، ہاں بھائی کیا کیا؟ تو کہتے ہیں جی زنا کرایا، تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کے۔ چوری کرائی، نماز نہیں پڑھنے دی، جوا کھلایا، یوں کرتا تھا۔ ایک لنگڑا بھیڑتو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا، ہو شاباش، کام تو کر کے آیا ہے۔ میاں بیوی کو لڑایا، آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا، اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ وہ بدبخت، تو یہ ہے اصل کام۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد، خاندان برباد، اولاد برباد۔ تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے، مارن واسطے نہیں، گفٹ واسطے۔ اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خامند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے۔ صرف مسکرا کے دیکھ، اندر وڑو تو منہ تے 12 بجے منتے، اپنے تو 24 بج جاتے۔ کبھی بیوی خامند کو تانا نہ دے، خامند بیوی کو تانا نہ دے، پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں۔ اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نگاہ دے، محبت کی نگاہ دے، محبت کا معاملہ فرما۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں، ہمارا بن جا یا اللہ۔ دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، اور میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ۔ جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما۔
اپنے تعلق کو زیادہ فرما۔ یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی مرد بھی 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے۔ اے میرے مولا تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ یا اللہ تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے، تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے۔ ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما۔ جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں۔ ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے۔ یا اللہ ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے دماغ کے یا اللہ فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، سینے کی، پھیپھڑے کی، رگوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوست کی، کھال کی، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما دے، جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئی ہمیں واپس عطا فرما دے، اور جو تیرے دین پر جمے ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے۔ یا اللہ سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی، اس پہ میں پختہ فرما دے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما۔ جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن